الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا مشاح ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه شعب الإيمان. وأيضا في حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان أو كما قال متفقن علیہ. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، 10 شعبان المعظم ہے. شعبان المعظم کا مہینہ بھی اسلامی مہینوں میں ایک اہم حیثیت کا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت عبادات کو بڑھا دیتے تھے. چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، 30 دن بعد 20 دن بعد اگلے مہینے چونکہ روزوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو شعبان میں عمومی طور پہ لوگوں کی جو ایمانی کیفیت ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے رزلٹ آنا ہو اور بچے نے پیپر بہت اچھے دیے ہوں، یا کسی کی شادی طے ہو گئی ہو نوجوان کی، تو وہ شادی کے دن گن گن کے گزارتا ہے. تو اس طرح جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوگا، جس کے دل میں جتنی تڑپ زیادہ ہوگی، وہ شعبان کے مہینہ ویسے گزارے گا. شادی سے پہلے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ہاں جی، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، کوئی ابٹن لگا رہا ہے، کوئی کپڑے سلوا رہا ہے، کوئی اپنے حجامت کروا رہا ہے، تو ایک ظاہری تیاری ہے. شعبان اللہ نے باطنی تیاری کے لیے ہمیں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ایسے ہی اپنے آپ کو تیار فرماتے تھے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو میں نے حدیث روایت کی کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت نفلی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے تاکہ جسم تیار ہو جائے، جسمانی طور پہ بھی بندہ تیار ہو جائے اور روحانی طور پہ بھی تیار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ہر لمحہ آپ تیار تھے، تو آپ کا شعبان میں عبادات کو تیز کر دینا یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آئے تو آپ لوگ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. مختصر یہ شعبان المعظم کا تعارف تھا. دوسری بات کہ شعبان کی جو 15 شعبان کی جو نصف شب ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں اردو میں، شب برات کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. برات شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کہتے ہیں چھٹکارا، آزادی کی رات، گناہوں سے بخشش کی رات، اللہ کی رحمت کو لوٹنے والی رات. تو شب برات ہمارا بنایا ہوا لفظ ہے. حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی نصف رات، یعنی جو آدھے شعبان کی رات، تو وہ 15 شعبان بنتی ہے. تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب برات ہمیں دی ہے ہماری زبان میں. شب برات کیا ہے؟ یہ بہت سمجھنے والا مسئلہ ہے.
زیادہ تر ذخیرہ احادیث میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ لیلۃ القدر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کچھ علماء نے وہ ساری کی ساری حدیثیں شب برات کے متعلق لگا دیں، وہی فضیلت بعینی ہی جو لیلۃ القدر کی تھی وہ شب برات کی بیان کرنا شروع کر دی، حالانکہ دونوں راتوں کا فرق ہے۔ لیلہ برات جو ہے، شب برات جو ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے لیلۃ القدر کے مد مقابل کھڑا کر دیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ پورے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص اعمال فرماتے تھے۔ آپ روزہ باقی مہینوں میں بھی رکھتے تھے، آپ 3 روزے ایام بیس کے، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ اور زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ خاص طور پہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں بالخصوص اس میں وہ فضیلت تو نہیں جو لیلۃ القدر کی ہے، لیکن اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتے ہیں، اس لیے علماء نے اس کا نام شب براءت رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ جب بھی رجب کا چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ میرے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ جب جس کو کسی دن کا بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے تو لوگ بھی، جیسے شادی رکھی ہوئی نا، تو لوگ بھی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کا وہ دن لے کر آئے۔ تو جتنی زیادہ تڑپ ہوتی تھی اتنی زیادہ دعائیں نکلتی تھیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی معمول رکھنا چاہیے کہ شعبان آ جائے تو ہم بھی عبادات کو بڑھا دیں، اس کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد ایک دم 20 رکعت زیادہ ہو جاتی ہیں پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم شعبان میں نفل 2 کی جگہ 4 پڑھنے شروع کر دیں، 4 کی جگہ پہ 6 پڑھنے، یہی تیاری ہے۔ روزہ رکھ لیں بعض اوقات، اور اپنے آپ کو تہجد میں اٹھنے کا عادی بنا لیں تاکہ سحری میں ایک دم اٹھنے کے لیے دقت نہ ہو۔ تو شعبان اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو آج کا اہم اس مہینے کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے، اتانی جبریل علیہ السلام، جبریل میرے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ هذه اللیلہ لیلۃ النصف من شعبان، یا رسول اللہ یہ جو رات ہے جو 15 شعبان کی رات ہے، واللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں، یہ اس کی فضیلت بھی ہے۔ اور اتنے لوگوں کو نکالتے ہیں کہ جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہو سکتے ہیں آپ تصور کریں۔ اور پورے عرب میں جو بنو کلب کا قبیلہ تھا، ان کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھیں۔ تو تشبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پہ، تاکہ ان اہل عرب کو، اس علاقے کے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنے لوگوں کے اللہ بخشش فرمائیں گے۔ تو جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں۔ بڑی خوشخبری والی بات تھی۔ اس سے جو اگلی بات ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ پھر کیا فرمایا جبریل علیہ السلام نے، لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھتے بھی نہیں۔ ان میں پہلا وہ آدمی جو زندگی میں شرک کرنے والا ہوگا، جو مشرک ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو کسی اور میں ماننا۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے وہی اعتقاد کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ لینا، یہ شرک ہے۔ اس کی جامع معنی تعریف۔ تو جو بندہ یہ اعتقاد پہ جس نے زندگی گزاری، اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، معاف بھی نہیں کریں گے۔ ولا مشاحن، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہوگا۔ آگے جتنی بھی یہاں پہ باتیں نا،
ان میں ایک بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ بے نمازی کو نہیں بخشیں گے، بغیر روزے والوں کو نہیں بخشیں گے، جس نے حج نہیں کیا اسے نہیں بخشیں گے۔ سارے کے سارے آپ کے معاشرے کے مسائل ہیں، سارے کے سارے معاشرے کے مسائل ہیں۔ شرک بھی بنیادی طور پہ اس سے بھی معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا تھا، ہر کسی نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے خدا کو اوپر اٹھانے پہ لگا ہوا تھا۔ تو ایسے مسائل، ایک اور بھی بہت مشہور حدیث ہے جو لیلۃ القدر کے متعلق ہے، اس کے اندر بھی جتنی برائیاں گنوائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے سوسائٹی کے مسائل ہیں، نماز روزے کی بات نہیں ہے۔ تو پہلا مشرک، دوسرا مشاہین، جو دل میں لوگوں کے لیے کینہ پالتا ہے۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی آ جاتا ہے، وہ ایسے کیوں ہے، وہ ایسے کیوں ہے، یہ کینہ ہے۔ کسی کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، کسی کو برا سمجھ لینا، یہ کینہ ہے۔ ہم 1 منٹ میں حقیقت بات ہے کہ فیصلہ کر لیتے، 1 منٹ کے اندر ہماری نگاہ اٹھتی ہے، ہم جی میں ایسا ہوں ویسا ہے، یہ کینہ ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جانا، دوسروں کو برا سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جانا، دوسرے میں خامیاں تلاش کرنا، یہ کینے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ولا الی قاطع رحم، تیسرا بندہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ یہ حدیث خصوصی طور پہ شعبان کی نصف شب کے متعلق، نصف شعبان کی شب کے متعلق، اللہ سب کو بخش دیں گے، مشرک کو نہیں بخشیں گے، مشاہن کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشیں گے، ولا قاطع رحم، جس نے قطع رحمی کی ہوگی اللہ اس کو بھی نہیں بخشیں گے، ولا الی مسبل، یہ اور بھی عجیب بات ہے، ایسا بندہ جو اپنے تہ بند کو تکبر کی وجہ سے نیچا رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھتا، اللہ اس کو بھی نہیں بخشیں گے۔ اگر سوچا جائے کہ چلے قطع رحمی سے بھی سوسائٹی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کینہ رکھنے سے بھی سوسائٹی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک بندے کا ذاتی عمل ہے، اس نے اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچا کیا ہوا ہے، اس سے سوسائٹی میں کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو بندے کی ذات کا مسئلہ ہے، اللہ ایسے بندے کو بھی نہیں بخشیں گے۔ کیوں نہیں بخشیں گے؟ اس میں تکبر کا شائبہ ہے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں، میرا لباس بہت اچھا ہے، میں اس وقت چونکہ عربوں میں جو بندہ چادر نیچے گھسیٹ کے چلتا تھا، ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی، وہ چودھری سمجھا جاتا تھا، تکبر کی علامت تھی۔ اور اس سے بھی بڑا تکبر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ نیکی کا تکبر ہے۔ میں جی حافظ ہوں، اینوں تے قرآن نہیں سی آندا، میں جی تہجد پڑھتا ہوں، اے تے اٹھتے کوئی نہیں جی، میں نماز پڑھنا جی، میں زکوٰۃ دینا جی، میرے فلاں بندے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ ایسا تکبر ہے جو بندے کی نیکیوں کو زیرو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ نیکی کا تکبر اس سے بھی خطرناک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ نہیں بخشیں گے۔ ولا الی مسبل، جو شلوار کو، پینٹ کو، ٹراؤزر کو، چادر کو نیچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اللہ اس کو بھی نہیں بخشیں گے۔ ولا الی عاقل والدی، سوسائٹی کا مسئلہ، جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ اس کو بھی اس رات میں بھی نہیں بخشیں گے۔ والدین، اس سے بھی سوسائٹی خوبصورت بنتی ہے، گھرانہ خوبصورت بنتا ہے، تو والدین کا نافرمان بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ ولا الی مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس سے بھی سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ شراب پی لی، بیوی کو طلاق دے دی نشے میں آ کے، قتل کر دیا نشے میں آ کے، گالیاں بکنے لگ گیا بازار میں نکل کے، تو جو شراب کا عادی ہوگا اس رات کو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ کتنی برکت والی رات ہے، کتنی اس رات کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی اپنی حاجات کو مانگنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں، سب کو ملتا جائے گا۔ مشرک، مشاحن، مسبل، قطع رحمی کرنے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی، یہ 5-6 قسم کے بندے اس سے نکل جاتے ہیں، یہ کبھی بھی اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ، اس شب میں اکثر جگہوں پہ خواتین میں بھی اور ہمارے ہاں مساجد میں بھی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ۔ تو دیکھیں دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ مغرب کی نماز 3 ہے، آپ 4 پڑھیں گے، ثواب تو زیادہ ہونا چاہیے لیکن نماز نہیں ہوگی۔ تو صلاۃ التسبیح کی جو بنیادی طور پہ جماعت نہیں ہے، نہ صحابہ نے کروائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، نہ ازواج مطہرات امہات المومنین نے اپنے گھروں میں خواتین کو پڑھائی۔
ہمارے ہاں یہ ٹولیاں کے ٹولیاں جا رہی ہوتی ہیں عورتیں، جی فلاں مدرسے میں تسبیح نماز ہونی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی کوئی اس رات کی عبادات کا حصہ نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح آپ نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھ لو روز، ہفتے میں، زندگی میں۔ یہ نہیں کہا کہ شعبان کی شب کو پڑھنا ہے، رمضان میں پڑھنا ہے، جب بھی پڑھ لیں آپ۔ ہاں یہ کہ نصف شعبان کو تلاوت کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، لیکن جو شریعت کا طریقہ ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا جو اہم مسئلہ اس رات کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ کل آپ کے موبائلز پہ میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ جی نصف شعبان آ رہی ہے، شعبان کی رات، اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ بھیجنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں رسمی میسج بھیج رہا ہوں۔ کوئی فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں، کوئی ویسے میسج بھیج دیتے ہیں، یہ میں اکثر جمعے پہ کہتا ہوں۔ اور جس کو جا رہا ہوتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ رسمی میسج مجھے آیا ہے، رسمی نہیں، حقیقی معافی مانگے، حقیقی معافی مانگے۔ یہ کتنی برائیاں ذکر کی گئی ہیں، اللہ کے ساتھ براہ راست کسی کا بھی تعلق نہیں۔ اللہ کے ساتھ براہ راست نماز کا تعلق ہے، حج کا تعلق ہے، زکوٰۃ کا ہے، روزے کا ہے، ذکر کا ہے، عبادت کا ہے۔ کسی بھی کوئی بھی ایک ایسا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو نہیں بخشیں گے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اسے نہیں بخشیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز بھی چھوڑ دیں، ہم زکوٰۃ بھی نہ دیں، یہ تو فرائض ہیں، یہ پورے کرنے، لیکن اللہ نے سوسائٹی کے مسائل کو، معاشرے کے مسائل کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ آخری حدیث اس کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تو آپ نے ایک دم سوال کیا، اتدرون مل مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو مفلس کی جو تعریف ہے وہ ساری ہم یہی کرتے ہیں کہ صحابہ نے بھی وہی کی، یا رسول اللہ حل مفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہو، نہ اس کے پاس درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ اس کے پاس مال و دولت ہو۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے تعریف صحیح نہیں کی اس کی۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے بہتی آنکھوں کے ساتھ فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و سیام و زکوٰۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیر لے کر آئے گا، پہاڑ لے کر آئے گا نیکیوں کے، صلاۃ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ۔ ویاتی قد شتم ھذا، اس کی نیکیاں تو بہت ہوں گی، ایک دم لوگ آئیں گے، اس کے خلاف استغاثہ ہو جائے گا۔ لوگ کیا آئیں گے؟ کوئی کہے گا قد شتم ھذا، اللہ کریم یہ بندہ مجھے گالیاں دیتا، نمازی تو تھا گالیاں دیتا تھا۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب اکثر کہتے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ کو بازاروں میں بیٹھے نمازی تو ملیں گے، اچھے اخلاق والا نہیں ملے گا، حاجی تو مل جائیں گے، اچھی معاشرت والا نہیں ملے گا، زکوٰۃ دینے والے تو مل جائے گا، معاملات کا صاف بندہ بہت اوکھا ملے گا۔ تاجر تو مل جائیں گے بہت، وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ بظاہر حاجی بھی ہوں گے، وہ تبلیغ میں بھی لگے ہوں گے، سچا بہت اوکھا ملے گا۔ یہ سوسائٹی ہے ہماری۔ قد شتم ھذا، اللہ کریم اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کوئی کہے گا اللہ کریم وقذف ھذا، اس نے کیا کیا تھا؟ ایسے یہ تخمینے لگاتا تھا، اس نے میرے اوپر تہمت لگا دی تھی، اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا تھا، یہ میری پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس نے فلاں بندے کا، وہ کہے گا میرا مال اس نے ضبط کھا لیا تھا، مال اس نے کھا لیا تھا۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس نے قتل کیا تھا، اس نے خون بہایا تھا۔ وَضَرَبَ ھذا، اس نے مجھے بلا وجہ تکلیف دی تھی، میرے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ بندے کے پاس تو بہت نیکیاں، وہ اپنے تکبر میں کھڑے ہیں، مولوی صاحب جی میں ساری زندگی امامت کروائی جی، میں تو مصلی رسول دا وارث سی، میں کوئی نماز کوئی نہیں چھڈی، میں صاحب ترتیب سی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، اور فیصلہ کیا ہوگا؟ اسے کہا جائے گا بھی دو اس کو واپس لوٹاؤ۔ وہ کہا اللہ کریم کہاں سے دوں میں؟ نہ آج مال ہے، نہ آج میرے پاس کوئی چیز ہے جو میں اس کو واپس دوں۔ تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ ان کا کیا معاملہ کریں؟ ان اللہ یحب المقسطین، عدل کا پتہ چلتا ہے جب بندہ کرسی عدالت پہ بیٹھا ہو کہ عدل کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے عادلین کی بڑی تعریف کی ہے۔
منصفین کی بڑی تعریف کی جو حقیقت میں صحیح معنوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ بتائیں کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یوں کریں، اس نے جس کو جتنی گالی دی تھی اس گالی کے بدلے میں جتنی نیکیاں بنتی ہیں نماز میں سے دے دیں۔ گالی والی بھی نیکیاں لے جائے گا، جس کو تکلیف دی ہوگی وہ بھی نیکیاں لے جائے گا، جس کی غیبت کی ہوگی وہ بھی نیکیاں لے جائے گا، جس کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہوگی وہ بھی نیکیاں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور کو اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا اس روایت کو بیان کرتے ہوئے آپ غمگین تھے کہ سب کچھ لٹ گیا ایک نام میں ایک بندے کا ہے تو امتی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں ایک در ایک پے در پے لوگ لے جاتے رہیں گے، یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ نیکیوں والی پلڑا خالی ہو جائے گا اور لینے والے ابھی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے اللہ کریم ماجرے ختم ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب نیکیاں مک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو لینے آئے ان کے گناہ اگر کوئی ہیں تو ان کے گناہ اتار کے اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس کا پلڑا نیکیوں والا خالی، گناہوں والا بھر جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، یہ بندہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی ہے۔ نمازی بھی بنیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ دیکھیں معاشرہ بہت اہم ہے۔ اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے۔ میں بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا تو لوگ ایسے مرتے ہیں بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ اے بیت اللہ تو اللہ کو بھی بڑا عزیز ہے، مجھے بھی بڑا عزیز ہے۔ کتنی یعنی ہم چومنے کے لیے، غلاف کعبہ کو چھونے کے لیے کتنے بندہ جان مار رہا ہوتا ہے، یا وہاں جا کر کیفیت یہ ہوتی کوئی گل نہیں، جان نکل جاوے حجر اسود میں تو پہنچ جائیے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اے بیت اللہ تو اللہ کو بڑا محبوب ہے، مجھے بھی بڑا محبوب ہے، لیکن اللہ کو تجھ سے زیادہ ایک انسان محبوب ہے۔ اس انسان کا دل توڑنے پہ میری نیکیاں بھی گئیں، میری نماز بھی گئی، میرا سب کچھ گیا۔ تو شب برات کو میسج نہ کریں، جو روٹھے ہوئے ہیں منا لیں، فون کر دیں، شرم آڑے آتی ہے تو۔ کسی کا دل توڑا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق دبایا تو اسے واپس کر دیں، اللہ زندگی میں اس سے 2 گنا دے گا، معافی مانگنے پہ اللہ عزت 2 گنا بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔